ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اس سے زیادہ اس کے پیرنٹس کو ہدایت دے. تیرے رنگا جمیا ہی نہیں اور تیرے رنگا ہے ہی کوئی نہیں. ہر موضوع زبان کھولنے کے لیے نہیں ہے. جو دائیں بائیں لوگ موجود ہیں they are associated and they are connected just for fame, for پیسہ. جن بازاروں میں رشتوں کے سوداگر موجود ہوتے ہیں وہاں پر رشتوں کی بولی ہمیشہ نیچی لگتی. مجھے لگتا ہے کہ کنٹراورسی اس کے رزق میں. تھرڈ پرسنالٹی سجل من کاشف ضمیر نے اسے بلایا اپنے گھر اور اس کو ہراس کیا. آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہے, ہر کہانی پر بھی آپ کی نظر ہے. ابھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے رجب بٹ, اس کے اوپر بھی آپ کے میں نے کافی ولاگز دیکھے. تو رجب بٹ کو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں, رجب بٹ کیسا انسان ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے. اچھا, میں کسی کے بارے میں اتنی ہی رائے دے سکتا ہوں جو میرا دین بتاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ کھایا ہو, کسی کے ساتھ سفر کیا ہو یا کسی کے ساتھ وقت گزارا ہو. تو ان تینوں میں سے میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تو میری رائے کو اس کے حوالے سے صائب رائے نہ سمجھا جائے. ایک انڈیویجول کی رائے ہے, یہ کوئی اتھینٹک رائے مت سمجھیں, کیونکہ میرا دین جو کہتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کے مطابق میں نے اس میں سے ان میں ساتھ کوئی بھی چیزیں نہیں کی ہوئی. تو میری رائے شاید کمزور ہو سکتی ہے, اس کو میں پہلے مان رہا ہوں. عمومی طور پر جو اطلاعات ملتی ہیں اس کے مطابق مسئلہ کیا ہے کہ جر کے کھانے کا مسئلہ ہوا ہوگا. چھوٹی عمر میں مالک کائنات نے ایک امتحان میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں رب کسی کو دے کر آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے. تو یہاں پر دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. اس وقت وہ آزمائش میں بہت بری طرح پھنسا ہے. لیکن اس کی زبان, اس کا ہر معاملے کو ہلکا لینا, دین کو مذاق کے طور پر سمجھنا, یا اپنی کم علمی کو اپنی نااہلی اور نالائکی کی دلیل بنا کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے اس وقت زہر قاتل ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اس سے زیادہ اس کے پیرنٹس کو ہدایت دے. دیکھیں, مجھے جب تک کوئی صحیح یا غلط بتانے والا ہے ہی نہیں, مجھے دن میں 100 بندے ملتے ہیں, سارے کہتے ہیں دب کے رکھ, ویری گڈ, چھا گئے ہیں, سینیا تے موم ڈال رہے ہیں, اور تیرے رنگا جمیا ہی نہیں اور تیرے رنگا ہے ہی کوئی نہیں, اور تو ہی اصلی تے نسلی ہے. سر میں تو پھر اسی طرح کا ہی ہوں گا نا جیسا مجھے وہ بنا دیں گے. عمر بیل والا معاملہ. اللہ کرے کہ اس کی والدہ اور اس کے والد کو اللہ تعالیٰ یہ شعور عطا فرمائے, جو کہ ہوگا لازمی, کہ وہ اس کو یہ چیز بتائیں کہ پتر ہر جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہے, ہر موضوع زبان کھولنے کے لیے نہیں ہے, ہر رشتہ تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے. اور جو دائیں بائیں لوگ موجود ہیں they are associated and they are connected just for fame, for پیسہ. the day چیزیں نہیں ہوں گی تو رشتے چلیں گے. اگر رشتوں کی سوداگری ہو گئی, آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مایا کی دنیا میں جن بازاروں میں رشتوں کے سوداگر موجود ہوتے ہیں وہاں پر رشتوں کی بولی ہمیشہ نیچی لگتی ہے. رشتہ ہمیشہ سستا بکتا ہے, مایا مہنگی بکتی ہے. تو اس وقت اس کی مایا بک رہی ہے. چونکہ مایا کی بولی اچھی لگ رہی ہے, رشتے کی بولی سستی لگ رہی ہے. تو دا ڈے مایا کمپرومائز ہوگی اس دن رشتہ کام آئے گا. اور یہ جو جگہ ہے نا سر, اٹ ٹیکس اونلی 3 seconds. اگر یہ کسی مرض کا شکار ہو گیا, سر آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, رشتہ نہیں ہے, کوئی نہیں سنبھالے گا. اچھا, دوسری پرسنالٹی کاشف ضمیر, آپ نے ریسنٹ ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل گفتگو بھی کی. کاشف ضمیر کے اوپر بھی روز آئے دن کوئی نہ کوئی مزید کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ کنٹراورسی اس کے رزق روٹی ہے, اور کنٹروورسی میں رہنے سے
اس کا وہ فیم چلتا ہے، اور اس کا ہی نہیں، کئی سارے لوگوں کا. تو مجھے یہ میرا بلیو ہے، میں اس میں بھی کمزور رائے والا ہو سکتا ہوں. کنٹراورسی کئی دفعہ جب آپ کی آکسیجن بن جاتی ہے نا، تو آپ کو بھی مزہ آتا ہے اس میں رہنے میں. اللہ اس کے لیے بھی آسانی کرے. CCD نے ڈالا کلچر ختم کرنے کی ایک تھامی ہوئی ہے. اللہ کرے ایسا ہو تو سکے. کاشف ضمیر کو بھی اسی سینس میں گرفتار کیا گیا تھا. کاشف ضمیر ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے، اٹ نیور میٹرز. واٹ میٹرز از کہ درست کیا اور غلط کیا ہے. کاشف ضمیر ذاتی طور پر ایز این انڈیویژول وہ بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہے. اس کو لائم لائٹ اس کے اس اٹائر سے ملی، اس کے معاملات کئی چلتے ہیں، اس پہ بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں. واللہ عالم الزامات میں وہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے. میں نے تو اس سے اپنی پوڈ کاسٹ میں ایک سوال بھی کیا تھا کہ آپ پر بہت سارے الزامات خواتین کے حوالے سے بھی ہیں کہ خواتین کو پہنچانے لانے لے جانے کا کام بھی آپ کرتے ہیں. تو اس پر اس نے میرے پاس تو اس نے ڈینائی کیا. تو جب میرے پاس ایک بندہ ڈینائی کر کے گیا ہے تو میں اس کے بارے میں کوئی بہت سخت رائے نہیں دے سکتا. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کو خیر کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. تھرڈ پرسنالٹی سجل ملک، آپ نے اس کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ بھی کیا. سجل ملک اور کاشف ضمیر کے اوپر جو افواہیں چل رہی تھیں یا جو خبر گردش کر رہی تھی، اس میں کتنی صداقت تھی؟ صداقت کا مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں. چلیں پہلے اس سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا خبریں تھیں جو چل رہی تھیں؟ وہی کہ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، یا کاشف ضمیر نے اسے بلایا اپنے گھر اور اس کو ہراس کیا، اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں. اپنی انفارمیشن کے مطابق اس چیز کی میں اوپنلی تردید کرتا ہوں، کیونکہ نہ تو میری انویسٹیگیشن میں، نہ میرے ڈسکشن میں، نہ میرے کسی معاملے میں اس کی کوئی صداقت مجھ تک پہنچی ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے. جہاں تک سجل کی بات ہے، اس نے کلیئرلی ہمیں ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہم کاشف کے ایشو پر بات نہیں کریں گے. میں نے اس کو آنر کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ بذات خود یہ چاہتی تھی اور میں بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی گھر کی بیٹی ہے تو اس پہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے. اس کی جو ریسنٹ کنٹراورسی یہ پکچرز والی آئی تھی، آئی واز دا ون جس نے اس پر ولاگ کر کے کلیئرلی یہ کیا تھا، اور وہ بہت چیزیں لوگوں کے سامنے بھی گئی تھیں، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا تھا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. یہ ایک اور خاتون ہے، یہ اس کی ایسوسیشن اس کے ساتھ بنائی جا رہی ہے. مسئلہ کیا ہے اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یہ کیا، وہ ایک الگ سے کہانی ہے. بھائی جب آپ کہیں تک پہنچ نہیں سکتے تو پھر آپ اس کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کسی کی کوئی گارنٹی، کوئی کمٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا، بٹ سٹل میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بہت نجی الزام، بہت نجی الزام ہے. یہ الزام کسی صورت میں بھی فخر نہیں ہو سکتا. اچھا مثال کے طور پر ہم اب ایک ہمارے ساتھ بدبختی آ گئی کہ آپ نے کیمپین دیکھی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو کرتے ہوئے ماضی میں، کہ موجودہ سی ایم مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کوئی بہت گھٹیا قسم کے الزامات، آج کل بھی کچھ تصاویر کچھ طاقتور لوگوں کے ساتھ وہ تصاویر چہرے لگا کر اے آئی سے بنا کر ایڈٹ کر کے دی جاتی ہیں، اور اس میں پرائیڈ لیا جاتا ہے. کس بات پہ پرائیڈ لیا جاتا ہے؟ کہ مرد ساڈا ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. جو تم کلیم یا خواہش بھی کر رہے ہو یہ اللہ کی بڑی لعنت ہے، جس پر تم دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کلیم کر رہے ہو کہ یہ بندہ ساڈا ہے. وہ آپ نے پتہ نہیں وہ بابا ساڈا بابا جڑا ہے انہوں ذرا اتنے رکھے آجے، وہ والی کہانی، وہ محاورہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، میں سنا نہیں سکتا. وہ دو بزرگوں کا کوئی پھڈا شڈا تھا. یاد رکھیں یہ بڑی اذیت، بڑی لعنت ہے. پتہ نہیں ہمیں ایز معاشرہ کیا ہو گیا ہوا ہے کہ ہم لعنتوں کو بھی اپنے لیے پرائیڈ سمجھنے لگیں. تو یہ ایک لعنت والا سوال تھا، میں اس کو اتنا ہی جواب اس کا دینا چاہوں.